فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے فلاں صحابی کو میرے پاس لے کر آؤ، فلاں صحابی کو میرے پاس بلاؤ، نام کسی کا نہیں لیا، تاکہ جستجو کے بعد حضرت عثمان کو لایا جاوے، نام نہیں لیا آپ نے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ ابو بکر کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں۔ فرماتی میں نے عرض کیا کہ عمر کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں، عمر کو بھی نہیں۔ فرماتی میں نے عرض کیا پھر آپ کے چچا کے بیٹے علی کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں۔ فرماتی میں نے عرض کیا تو کیا عثمان کو بلاؤں؟ فرمایا ہاں عثمان کو بلاؤ۔ جب عثمان تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، تو آپ نے فرمایا لوگوں سے یا ان کی جو آپ کے پاس تھے، فرمایا دور ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ آپ نے عثمان سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کہی، حضرت عثمان کا رنگ چہرے کا بدل گیا بات سن کر، عثمان کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کسی نے نہیں سنا آپ نے حضرت عثمان کے تعلق میں کیا فرمایا۔ جب وہ دن آیا جس دن عثمان کو شہید کیا گیا اور ان کو محصور کر دیا گیا ان کے گھر میں، ہم نے عرض کیا مومنین کیا آپ باہر نکل کے قتال نہیں کریں گے لوگوں سے، باغیوں سے جو آپ کے خلاف کوشش میں ہیں، جو آپ کے قتل کے در پہ ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس بات کا عہد لے لیا تھا کہ میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، اور مجھ سے اس کا عہد لے لیا تھا کہ میں آخر تک اپنی بات پر جمع رہوں گا، کہ آخر تک اپنی بات پر جمع رہوں گا، کیونکہ جو عمارت اور ذمہ داری اللہ کی طرف سے آتی ہے اس ذمہ داری کو چھوڑ دینے سے قتل ہونا آسان ہے، ذمہ داری کو چھوڑ دینے سے قتل ہونا آسان ہے، کیونکہ ذمہ داری کو اگر چھوڑ دیا تو جان چرائی، اگر ذمہ داری کو پورا کیا تو جان کھپائی، اگر ذمہ داری کو پورا کیا تو جان کھپائی، اگر ذمہ داری کو چھوڑ دیا تو جان بچائی۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے باغیوں کی طرف جھانک کر فرمایا، جب عثمان محصور تھے اور ان کا گھیرا بندی کی ہوئی تھی، فرمایا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں آپ لوگ، مجھے کیوں قتل کرتے ہیں؟ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، نہیں ہو سکتا جب تک تین باتوں میں سے ایک بات نہ ہو۔ یہ تو وہ شخص کہ جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو اور زنا گواہوں سے ثابت ہو گیا ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار کر ختم کیا جائے گا، یا کسی نے کسی کو عمدن مسلمان کو قتل کیا ہو تو اس کو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے گا، یا کوئی شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے اسلام سے اور پھر اس کو اسلام میں لانے کی کوشش کی جائے اور وہ تیار نہ ہو تو پھر اس کو مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ فرمایا خدا کی قسم میں نے زنا نہیں کیا نہ زمانہ جاہلیت میں اور نہ اسلام لانے کے بعد، اور میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی مسلمان کو جس کے بدلے مجھے قتل کیا جائے، اور میں اسلام میں آنے کے بعد سے اسلام سے مرتد نہیں ہوا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اس کے رسول ہیں۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کے ساتھ تھا یوم دار میں، جب وہ ان کی گھیرا بندی کی ہوئی تھی، ان کے گھر کے اندر ایک ایسا حصہ تھا کہ اگر وہاں داخل ہوتے تو روشن دان سے باہر کی آوازیں اندر آیا کرتی تھی، تو باہر باقی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں کسی حاجت سے اندر داخل ہوئے اور وہاں سے نکلے کمرے سے تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ یہ فرمایا کہ یہ لوگ باہر میدان میں یہ باتیں کر رہے ہیں، ہاں یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہیں۔ یہ فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہ باہر باغی لوگ مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نہیں، اللہ آپ کی کفایت کرے گا، اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا ان کی طرف سے۔ عثمان نے فرمایا کہ وہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جب تک 3 باتوں میں سے کوئی بات پیش نہ آئے. ایک وہ شخص جس نے کفر اختیار کر لیا ہو اسلام لانے کے بعد، یا زنا کیا ہو شادی شدہ ہوتے ہوئے، یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو. خدا کی قسم نہ میں نے زنا کیا ہے زمانے جاہلیت میں، نہ اسلام لانے کے بعد، اور میں نے کبھی کوئی تمنا بھی نہیں کی کہ اس دین اسلام سے کے علاوہ میرے پاس میں کسی اور دین پر ہوتا. جب سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے میں دین اسلام پر ہوں، اور میں نے کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کیا ہے، تو آخر یہ مجھے کیوں قتل کرتے ہیں؟ ابو لیلہ کندی کہتے ہیں کہ میں عثمان کے پاس تھا جب وہ محصور تھے. انہوں نے ایک روشن دان سے میں جھانکا تو وہ فرما رہے تھے، ایک روشن دان سے جھانک کر فرمایا انہوں نے باہر باغیوں سے کہ اے لوگوں مجھے قتل مت کرو، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی مجھ سے توبہ کرواؤ. پھر یہ فرمایا خدا کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تم کبھی اکٹھے نماز نہیں پڑھو گے، اکٹھے نماز نہیں پڑھو گے، اور تم دشمن کے مقابلے پر کبھی اکٹھے نہیں ہوگے. اس لیے کہ جو قوم یا جو جماعت اپنے امیر سے متعلق نہیں ہوگی دشمن اس پر قابض اور غالب آ جائیں گے، دشمن اس پر غالب آ جائیں گے. یہی مطلب ہے اس کا کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تم اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے کبھی بھی، اور تم اکٹھے دین کی محنت پر بھی مجتمع نہیں ہوگے، اور دشمن کے مقابلے پر بھی جمع نہیں ہوگے. اور یہ فرمایا کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تمہارے درمیان ایسا اختلاف پیدا ہوگا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر ایسے ہو جاؤ گے. تو دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو انہوں نے اس طرح داخل کیا ایک دوسرے نے.